وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 45 کو دیکھتے ہیں۔ کل جو آیت تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی یہود و نصارہ، انہوں نے خود اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا، اور یہ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دشمن تھے، یہ آج کے زمانے میں بھی دشمن ہیں، اور قیامت تک یہ مسلمانوں کے دشمن رہیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اللہ کہتے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے۔ یعنی ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین سے بدظن ہو جائیں، مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں۔ اور اس کی مثال میں آپ کو آج کل کے زمانے سے دیتی ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں بہت سی مشہور شخصیات گزری ہیں۔ اس دنیا کی بے شمار خلقت ایسی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے پیغمبروں کو ماننے والی ہے۔ بہت سے مذاہب ہیں، ہندو مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، اور ان کی بڑی بڑی معتبر شخصیات ہیں، لیکن کبھی کسی شخصیت کے بارے میں اتنا پروپوگنڈا نہیں کیا گیا، کبھی کسی کے بارے میں اتنی نیگیٹو باتیں نہیں کی گئیں جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی گئیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ وہی کہ ان کی پوری کوشش کیا ہے کہ مسلمانوں کو بدظن کر دیا جائے اپنے دین سے، اور یہ اپنا دین چھوڑ دیں، اپنا راستہ چھوڑ دیں، گمراہ ہو جائیں۔ ویب سائٹس لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، میں نے خود ایسی ویب سائٹس دیکھی ہیں قرآن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کہ قرآن کے اندر کون سی غلطیاں ہیں، اور بہت سے لوگ ایسی ویب سائٹس کو پڑھ کر گمراہ ہو بھی جاتے ہیں۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ اب قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ان کی پوری کوشش کیا تھی، کیا ہے، کیا رہے گی کوشش، کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، یعنی وہ کیا چالیں چل رہے ہیں، وہ کیا پروپوگنڈا کر رہے ہیں، سب اللہ کی نظر میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ مسلمانوں کا پشت پناہ، مسلمانوں کا حمایتی، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ یعنی مسلمانوں، تم دشمنوں کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے ان کی سازشوں کو، اور اللہ خود ہی ان سے نبٹ لے گا۔ آپ دیکھیں، جتنا بھی لوگ اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا بھی دنیا میں پروپیگنڈا ہوتا ہے، اتنا ہی تیزی سے اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ سب کے سامنے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے، قرآن جلائے گئے، کیا کیا ہے لوگوں نے اسلام دشمنی میں، مگر اتنا ہی لوگوں کا کریز بڑھ جاتا ہے کہ چلو پڑھتے ہیں، پڑھ کے دیکھتے ہیں کن کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اور لوگ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جس کی عزت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اسے کوئی دنیا میں بدنام نہیں کر سکتا۔ اور ان کی چالوں سے کیا ہے کہ چھوٹی موٹی تکلیف تو آئے گی مسلمانوں کو، مگر یہ کبھی بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ اللہ سب جانتا ہے، باخبر ہے، دیکھ رہا ہے۔ وہ قرآن کی آیت ہے نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ بھی چال چلتے ہیں، اور ایک چال اللہ چلتا ہے، اور اللہ ہی کی چال سب سے بہترین ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں یہ مسلمانوں کے بالکل ساتھ تھے دشمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن مسلمانوں کو نہیں پتہ تھا کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دشمنوں کو سب سے بہتر جانتا ہے، اور ہر دور میں تھے، ہر دور میں یہ موجود رہیں گے۔ تو اب کرنے کا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں بس تم اپنا کام جاری رکھو، دشمنوں سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان مسلمان جو ہیں دشمنوں کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیں اور مسلمان سب سو جائیں۔ یعنی ظاہر ہے دشمن تو دشمن ہے، وہ جہاں موقع ملے گا دشمنی کرے گا، ہر حال میں دشمنی کرے گا۔ تو مسلمانوں کو ہمیشہ الرٹ رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے، مقابلے کے لیے تیار بھی رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان جو ہے وہ سوئے رہیں اور دشمن حملہ کر دیں اور سب مسلمان مل کے بس دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے نبٹ لے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے مسلمان کو؟ کہ کاؤنٹر کرنا ہے دشمن کو، غالب نہیں آنے دینا دشمن کو، اور جب مسلمان اپنا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہر حال میں آئے گی، اور یہی فلسفہ ہے ہمارے دین کا۔ تو آئی ہوپ کہ آج سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔